لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. سامعین گرامی قدر، ہم احکام عشرہ کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی بات کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے قوم بنی اسرائیل کو دیا، اس عہد و پیمان وفا کی بات کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے باندھا۔ جب یہ پریمبل بیان ہو چکا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں آزادی بخشی ہے، تو لہذا اب تم میری بات مانو، تو پہلا ہی حکم کیا ہونا چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے اس کا کریڈٹ دو، کسی اور کو مت دو۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی اور اگر آپ کے نام کے ساتھ 10 اور آدمیوں کے نام بھی لکھ دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ کتاب 11 آدمیوں نے مل کے لکھی ہے جبکہ ان کا کوئی اس میں حصہ بھی نہ ہو، تو آپ کو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ یا آپ کا نام کاٹ کے کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو آپ کیا سیخ پا نہیں ہوں گے؟ وہ جو کسی آدمی کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور بلبلا رہا ہے ایک مکان کے سامنے بیٹھا ہوا، شاندار محل ہے، اس کے سامنے بوڑھا رو رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میاں کیوں رو رہے ہو اور تم ہو کون؟ کہنے لگے بھائی میں شیطان ہوں اور یہ سامنے والے مکان کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا کیوں جلتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ یہ بہت دیانتدار شخص تھا، میں نے اسے رشوت لینے کا فن سکھایا اور آج یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے اتنا بڑا محل بنا لیا ہے، تو اس لیے بیٹھا رو رہا ہوں۔ نے کہا بھائی تمہیں تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ جو تم نے اسے راستہ بتایا تھا اس نے اس پہ عمل کیا اور لہذا اس نے اتنا بڑا محل بنا لیا۔ کہنے لگے روتا اس بات پہ نہیں ہوں، روتا اس بات پہ ہوں کہ سارے دھندے اس کو میں نے سکھائے، سارے طریقے میں نے اس کو بتائے اور اس نے اس مکان کے اوپر بڑا بڑا موٹا موٹا لکھ دیا ہے ھذا من فضل ربی، ساری محنت میری تھی اور کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر خدا یہ پہلے پریمبل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ملک مصر سے اس غلامی کے گھر سے بچا کے لایا ہوں، تو اب اگر تم اس کا کریڈٹ کسی اور کو دو گے تو لازمی طور پر میں ناراض ہوں گا۔ اس لیے پہلا حکم توحید کے بارے میں ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ جن الفاظ کا ترجمہ میرے حضور کیا گیا ہے عبرانی میں ان الفاظ کا مطلب میرے سوا بھی ہو سکتا ہے اور میری مخالفت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی تینوں مفہوم ہے، یعنی خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خدا ماننا، خدا کے مقابلے پر کسی کو خدا ماننا یا خدا کے مخالفت میں کسی کو خدا ماننا، یہ ساری کی ساری شرک کی مثالیں ہیں۔ پہلا حکم یہی ہے کہ توحید چاہیے کہ خدا ایک ہے، اور کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچانے والا صرف میں تھا اور جب کسی نے بچایا نہیں تو ان کا نام میرے نام کے ساتھ کیوں آئے؟ اگر ایک ہی بچانے والی ذات ہے تو پھر سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، اسی کی تعظیم کیجیے، کسی اور کو اس کے ساتھ کیوں شریک کیا جائے؟ آگے تھوڑی سی تشریح یہ کہی کہ کوئی مورت نہیں بنانا ہے، نہ اس چیز کی جو زمین کے اوپر چلتی ہے، یعنی نہ انسان کی، نہ جاندار کی، نہ جانوروں کی، نہ پانی کے اندر یعنی مچھلیوں کی، نہ اوپر فضا میں پرندوں کی، اور ان کی بنا کے تعظیم و تکریم نہیں کرنا ہے، انہیں سجدے نہیں کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ میں خداوند غیور خدا ہوں یا غیرت مند خدا ہوں، جس طرح سے کہ ایک شوہر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں اس عورت کو اور اس کے یار کو دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو پروردگار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں غیرت مند ہوں، مجھے اتنا بے غیرت مت سمجھو کہ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے اس خدا کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے آگے پھر ایک مثال دی، لیکن اس مثال میں کیا خوبصورتی ہے۔ آپ نے کہا کہ جو میری مخالفت کرتے ہیں، جو میرے احکامات نہیں مانتے، ان کی تیسری اور چوتھی پشت تک انہیں سزا دیتا ہوں، لیکن جو احکام مانتے ہیں ان کی تو ہزاروں پشتوں تک ان پہ برکتیں برساتا ہوں۔ یعنی عذاب کم ہے اور ثواب زیادہ ہے۔
کیونکہ وہ ذات کریم ہے، اس لیے جب کرم کرنے پہ آتی ہے تو ہزاروں پشتوں تک کرم کیے چلے جاتی ہے، لیکن جب سزا دینے کی باری آتی ہے تو 3-4 پشت کے بعد ہی وہ عذاب رک جاتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ گئی ہے۔ یہ توحید کا وہ سبق ہے جو اس قوم کو پڑھایا گیا جس قوم کی پرورش شرک میں ہوئی تھی۔ مصر میں چاروں طرف خدا ہی خدا تھے اور خداؤں کے مجسمے تھے۔ آج بھی ان کے مجسمے آپ جا کے برٹش میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلی خدا رکھی ہے اور تو کتا خدا رکھا ہے، تو معلوم نہیں کیا کیا کچھ رکھا ہے، نالائق لوگ گھڑیال خدا رکھا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کی پرستش کیا کرتے تھے اور کہا گیا کہ اب وہ اپنا ماضی بھول جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے تو کسی اور کی غلامی اب قبول نہیں ہوگی۔ اگر واقعی پروردگار عالم نے ہمیں آزاد کیا ہے تو ہم پھر کسی اور کے غلام نہیں، ہم کسی اور کا پٹھا اپنے گلے میں کیوں ڈالیں؟ یہ کیوں ایسی بات کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں؟ یہاں توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے خدا ہوں گے اتنی ہی آپ کی ذات بڑھتی چلی جائے گی، آپ ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کا شکار ہو کے رہ جائیں گے کہ اس خدا کی مانو کہ اس خدا کی مانو، اسے راضی کرو کہ اسے راضی کرو۔ ایک ہے تو اس کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن 1000 ہوں تو راضی کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ناراض ہو ہی جائے گا۔ یہ وہ پہلا حکم ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ اس آئین کی پہلی شق ہے، پہلی دفعہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ دعویٰ ہے اور دعوے لاکھ کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ پریمبل میں موجود ہے کہ آزادی کس نے دی، میں نے یا کسی گھڑیال نے یا بلی نے یا کتے نے یا کسی اور خدا نے؟ جب آزادی دینے والا میں ہوں تو پھر میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، باقی سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں۔ ان معبودان باطلاں کو نہیں ماننا ہے بلکہ میری پرستش اور میری عبادت کرنا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس میں پروردگار نے توحید کی تعلیم دی ہے، شرک کی برائی کی ہے۔ شرک کی برائی میں انسان کی بھلائی ہے۔ توحید کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ امت وحدت میں قائم رہے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہوگی تو پھر وحدت بھی نہیں ہے۔ یہ واحد اگر خدا کو مانیں گے تو تبھی آپ ایک قوم متحدہ کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، ورنہ یہی ہوگا کہ ہر ایک اپنی اپنی ہانکے گا۔ تو اگر ہم یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دوبارہ غلامی کا شکار نہیں بننا چاہتے تو پھر ہمیں خدائے واحد کا دامن تھامنا ہوگا، ایک ہی خدا کو ماننا ہوگا کہ ایک خدا ایک ایمان۔ اگر خدا ایک نہیں تو ایمان ایک کیسا؟ اور جس قوم کا ایک خدا نہ ہو، بہت سارے خدا ہو، بٹی ہوئی ہو، تو وہ پھر کسی کا مقابلہ کیا کرے گی؟ تو ہمیں ایک خدا کو ماننا ہے، خدائے واحد کو، خدائے وحدہ لا شریک کو، توحید کو، خدائے وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، گریز کرنا ہے۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ شرک کی کس قسمیں ہو سکتی ہیں، توحید کے تقاضے کیا ہیں، لیکن یہ چونکہ آئین کی ایک دفعہ ہے تو اس میں مختصراً یہ بات بیان کی گئی ہے۔